بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 5واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اہل فن کے القابات اور اسی طرح فن اصول حدیث کی مبادیات کے اوپر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عزیز طلباء، کسی بھی فن کے ماہرین کے لیے ان کی اس فن میں مہارت کی وجہ سے مختلف القابات ہوتے ہیں، جیسا کہ فن طب ہے یا میڈیکل ہے۔ میڈیکل میں ڈاکٹر تو ہے، ہر کوئی ایک عام سا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ اس اپنے میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے مہارت کی وجہ سے ان کو مختلف القابات دیے جاتے ہیں۔ جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر تو ہے اسپیشلسٹ، لیکن وہ خاص کسی اس کے اندر اسپیشلسٹ ہے، جیسے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح دیگر القابات ہیں۔ اسی طرح جو ہے پھر اس میں اس فن کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی ماہر ہوتا ہے تو اس کو اس حساب سے لقب دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ماہر امراض معدہ و جگر، اب یہ ڈاکٹر تو ہے، ہر کسی چیز سے متعلق اس کو معلومات ہوں گی، لیکن امراض معدہ اور جگر کے حوالے سے اس کو خاص معلومات حاصل ہیں، اور ان کے اندر یہ بڑا ماہر ہے، تو اس مہارت کی وجہ سے اس کو ماہر امراض معدہ و جگر کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فن اصول حدیث کے اندر بھی ماہرین کی جو مہارت ہے، جتنی ان کی مہارت ہے اس حساب سے ان کو اس طرح کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو اب اسی مثال کے تناظر میں ہم آگے جو القابات ہیں، چند ایک القابات ہیں محدثین کے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لقب ہے وہ ہے مسند۔ مسند کا لغوی معنی ہے نسبت کرنے والا، اور اصطلاحی معنی سند کے ساتھ روایت کو نقل کرنے والا۔ تو ایک عام سا جو ہے وہ جو محدث ہے، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، جس کو اس کے معنی سے، اس کے الفاظ سے، اس کی سند سے کسی قسم کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے صرف روایت اس کے پاس آئی اور اس نے اس کو نقل کر دیا، تو وہ نقل کرنے والا جو ہے وہ مسند کہلائے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو لقب دیا جاتا ہے وہ محدث کا ہے۔ محدث مسند سے ذرا اونچے درجے کا ہوتا ہے، اس کو حدیث کے الفاظ اور معنی کا بھی علم ہوتا ہے، گویا کہ علوم حدیث کے اندر اس کو زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح روایات اور ان کے راویوں کے ایک بڑے حصے سے بھی وہ واقف ہوتا ہے، صرف الفاظ روایت کو نقل کرنے والا نہیں ہوتا، جیسے کہ مسند کے بارے میں گزرا۔ تو اب ان کو جو ہے ان کی مہارت کی وجہ سے محدث کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ حافظ ہے۔ حافظ کے معنی کے اندر 3 قول بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ محدث کے معنی میں ہے، جیسا کہ ابھی محدث کی تعریف گزری ہے، اور اکثر محدثین حافظ اور محدث ان دونوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے ایسا محدث جس کی محدثین کے ہر طبقے کے افراد کے بارے میں معلومات غیر معلومات سے زیادہ ہوں، یعنی ان کے معلومات ان کے پاس اتنی زیادہ ہوں کہ کچھ ہی چیزیں شاید بچی ہوئی ہوں جن کا ان کو علم نہیں ہے، یا جن کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہے، تو حافظ وہ محدث کہلاتا ہے۔ اور نمبر 3 ایسا محدث جس کو کم از کم 1,00,000 احادیث کا علم ہوتا ہے، یعنی اتنی احادیث اگر کسی محدث کو یاد ہیں تو وہ حافظ کہلائے گا۔ نمبر 4 پہ جو لقب ہے وہ حجت ہے۔ اب یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، حافظ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا لغوی معنی تو دلیل ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا وہ محدث جس کو 3,00,000 احادیث کا پورا علم ہو۔ حافظ تو وہ تھا جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہو۔ اب محدث اس کے بعد جو حجت ہے، حجت ایسا محدث ہوتا ہے جس کو 3,00,000 احادیث کا پورا علم ہوتا ہے، تو وہ حجت کہلائے گا۔ گویا کہ ان کی مہارت حدیث میں ان سے زیادہ ہے، تو ان کی مہارت کی وجہ سے جتنی ان کی مہارت زیادہ اس کے حساب سے ان کو حجت کا لقب دیا جاتا ہے، بڑا لقب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ حاکم ہے۔ وہ محدث جس کے احادیث سے واقفیت جامع ہو، یعنی حجت اور حاکم تقریباً قریب کی ہی اصطلاحات ہیں، قریب کے القابات ہیں، ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اب یہ جو لقب ہے یہ اس محدث کو دیا جاتا ہے جو انتہائی ماہر ہوتا ہے علوم حدیث کے اندر، جیسے کہ کسی بھی فن کا جو انتہائی ماہر ہوتا ہے اس کو اس حساب سے لقب دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آئین کا جو ماہر ہے، جو ایک وکیل بھی ہے،
عام سا وکیل ہے، پھر اس سے بڑھ کر ایک سینئر وکیل ہے، پھر اس سے بڑھ کر ایک کسی سول کورٹ کا یا پھر کسی اور کا جج ہے، وہ بھی ماہرین قانون ہے، لیکن جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ انتہائی ماہر ہوتا ہے قانون کے اندر، تو اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا عہدہ ہے۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر جو انتہائی ماہر ہوتا ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ امیر المؤمنین کا ہے، وہ اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے امتیازی القابات میں سے ہے۔ امتیازی لقب ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو انتہائی ماہر ہوتا ہے اسی کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ دیگر القابات والے جتنے بھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، حجت ہو گیا، حاکم ہو گیا، محدث ہو گیا، حافظ ہو گیا، وہ سب جو ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں حدیث کے فن میں کہ باقی جو ان سے نچلے درجے کے جو محدثین ہیں وہ ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، ان کی آراء اور تحقیق پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے حدیث کے بارے میں جو کہہ دیا وہ حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ اس لقب کے اندر جو مشہور ہیں چند محدثین، ان میں سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے، شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ ہے، اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے، اور پھر احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، اور بخاری اور مسلم، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مصنفین ہیں، وہ بھی جو ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، یعنی حدیث کے بارے میں ان کو انتہائی مہارت تھی۔ تو ان القابات کی جو تحدید ہے، تو یعنی کس کو حافظ کہا جائے گا، کس کو محدث کہا جائے گا، کس کو حجت کہا جائے گا، اس میں اہل عرف کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اسلاف کے زمانے میں جو ہم سے پہلے جو محدثین جو گزر چکے ہیں پرانے زمانے میں، ان کے زمانے میں جو تحدید یا اختلاف تھا وہ بھی تعریف کرنے والوں کے عرف اور معیار پر مبنی تھا، یعنی ان کا جو عرف تھا، ان کے عرف میں جو ہے وہ سب سے زیادہ حدیث کو کون جانتا ہے، تو اس کو انہوں نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ دیا۔ اسی طرح جو ان سے کم درجے کا ہے تو انہوں نے اس کو حافظ کہہ دیا، اس سے کم درجے کو محدث کہہ دیا۔ تو یہ عرف اور معیار پر ان کا جو عرف تھا اور ان کا جو معیار تھا اس حساب سے انہوں نے القابات جو ہے محدثین کو عطا کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے مبادیات فن، یعنی فن اصول حدیث کی مبادیات کیا ہیں۔ مبادیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے اس فن کے بارے میں، اس فن کی تعریف، کہ وہ اس فن کی تعریف جانی جاتی ہے کہ یہ اس فن کو کی تعریف کیا ہے، کہتے کس کو ہیں، اور دوسرا نمبر اس کا دائرہ کار کیا ہے، کہ اس فن کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں، کہاں کہاں تک اس کو جو ہے اس کا دائرہ کار ہے اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس فن کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کس کام آئے گا، یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی طب سیکھنا چاہتا ہے، طبیب بننا چاہتا ہے، حکیم بننا چاہتا ہے، یا پھر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ طب کی تعریف پڑھے گا کہ طب کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اب طب کو جو ہے تعمیر میں تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، فن تعمیر الگ ہے اور فن طب الگ ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا مقصد کیا ہے۔ اب طب کا مقصد تعمیر کرنا نہیں ہے، طب کا مقصد کوئی اور کام کرنا نہیں ہے، بلکہ طب کا مقصد امراض کا علاج کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس فن کا جو ہے وہ دائرہ کار، تعریف اور مقصد معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فن اصول حدیث کی مبادیات کو بھی معلوم کرنا ضروری ہے اصول حدیث کو شروع کرنے سے پہلے، کہ اس کی مبادیات کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور اسی طرح اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ فن کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اصول حدیث کی مبادیات کا پورا علم بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے مبادیات کے اندر وہ اس فن کی تعریف ہوتی ہے۔ تو فن اصول حدیث کی تعریف ہے ان قواعد و ضوابط کا جاننا جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کا علم ہو سکے، تاکہ حدیث کے مقبول یا مردود ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اب گویا کہ ہمارا جو فن اصول حدیث سیکھنا ہے وہ کیا چیز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں فن اصول حدیث کے اندر، وہ یہ ہے، وہ قواعد اور ضوابط ہیں جن کے ذریعے ہم سند اور متن کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ فن اصول حدیث ان قواعد اور ضوابط کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے ہم سند اور متن کے احوال معلوم کرتے ہیں۔
اسی طرح فن اصول حدیث کا موضوع، اس کا دائرہ کار کیا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں یہ کام آئے گا، یہ اصول اور یہ جو قواعد ہیں، یہ جو ضوابط ہیں، یہ کہاں کہاں ہم نے استعمال کرنے اور کہاں کہاں ہمیں ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے سند اور متن جو ہے، حدیث کی سند اور حدیث کا متن، کہ کون سی سند مقبول ہے، کون سی سند مردود ہے، کون سا متن مقبول ہے اور کون سا متن مردود ہے، یہ اس کا دائرہ کار ہے۔ جتنے بھی ہم قواعد و ضوابط پڑھیں گے یا جتنے بھی قواعد و ضوابط ہم سیکھیں گے، یا جتنے بھی محدثین نے قواعد و ضوابط طے کیے ہیں، وہ صرف سند اور متن کے آس پاس ارد گرد گھومتے ہیں۔ سند اور متن کے علاوہ وہی والا جو اصول ہے یا وہی جو قاعدہ ہے وہ کسی اور چیز کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اصول حدیث کا جو موضوع اور دائرہ کار ہے وہ حدیث کی سند اور حدیث کا متن ہے۔ اب اس کے نیچے مندرجہ ذیل ابحاث جو ہوتی ہیں، کچھ اس کی ابحاث آتی ہیں اس موضوع کے دائرہ کار کے اندر کہ کون کون سی بحث اس موضوع میں شامل ہوگی۔ حدیث کی نقل کی صورت و کیفیت، کی حدیث نقل کرنے کی کیا صورت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کی جو بحث ہے وہ بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اور اس طرح نمبر 2 پہ حدیث کی نقل کرنے کی شرائط کیا ہیں، وہ شرائط بھی فن اصول حدیث کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اسی طرح حدیث کی تمام اقسام کے احکام کہ کتنی قسمیں ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، ہر قسم کا حکم کیا ہے، تو وہ بھی فن اصول حدیث کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کو فن اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ سند اور متن کے مختلف حالات کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، تو اب سند کی حالت کیا ہے، متن کی حالت کیا ہے، اس اعتبار سے حدیث کی کون سی قسم بنے گی، کون سی قسم نہیں بنے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے فن اصول حدیث کے دائرہ کار اور موضوع کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح راویان حدیث کے حالات کے وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہے، چونکہ متن کے ساتھ سند بھی ہے، تو سند کے اندر جو راوی ہیں، جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے حالات کا معلوم کرنا بھی فن اصول حدیث کے دائرہ کار میں آتا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طرح راویان حدیث کے حق میں جو معتبر شرائط ہیں وہ بھی جو ہے وہ فن اصول حدیث کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فن اصول حدیث کے غرض و غایت ہے، یا پھر یوں کہہ لیں فن اصول حدیث کا مقصد، کہ ہم یہ فن اصول حدیث کا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اس فن کو ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ صحیح اور غلط، لائق عمل اور غیر لائق عمل احادیث کے اندر امتیاز کر سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، غلط کون سی ہے، لائق کون سی ہے، لائق عمل کون سی ہے اور غیر لائق عمل کون سی ہے، یعنی عمل کرنے کے لائق کون سی ہے اور جس پر عمل نہ کیا جائے اس لائق کون سی حدیث ہے، اس بارے میں ہم معلوم کر سکیں۔ یہی وجہ ہے فن اصول حدیث کو، اور یہی مقصد ہے فن اصول حدیث کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کا، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فن اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کے مختلف القابات کے حوالے سے تفصیل پڑھی ہے کہ ان کو القابات کیوں دیے جاتے ہیں، کس وجہ سے ان کے القابات میں اختلاف آتا ہے، کسی کو حاکم، کسی کو حجت، کسی کو امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم فن اصول حدیث کی تعریف، دائرہ کار، اس کا موضوع اور اس کا مقصد یعنی غرض و غایت ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 سوال حل کرنے ہیں۔ نمبر 1، فن اصول حدیث کے ماہرین کے القابات مختلف کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہم نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے کہ فن اصول حدیث کے ماہرین کے القابات کے اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا سوال ہے فن اصول حدیث کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ان دونوں سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔